बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، پیر پنجر سرکار کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے، جو اپنی پیشین گوئیوں کے حوالے سے خاصے مشہور ہیں۔ ان کی پیشین گوئیاں اکثر و بیشتر صحیح ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی مزید پیشین گوئیوں کے بارے میں کچھ بتائیں گے، جو انہوں نے پاکستان، کشمیر اور ہندوستان کے حوالے سے سال 2020 اور آنے والے سالوں کے لیے کی ہیں۔ اور یہ پیشین گوئیاں معروف کالم نگار اور اینکر پرسن جاوید چودھری نے شیئر کی ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، پیر پنجر سرکار نے سال 2020 کے حوالے سے اہم پیشین گوئیاں کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نازک اور فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے انقلاب کی دہلیز پر بھی کھڑا ہے۔ صدارتی نظام کی راہ ہموار ہو رہی ہے، کرپٹ عناصر کی دنیا اجڑنے والی ہے، پنجاب کی سیاسی بساط پلٹنے والی ہے، کپتان سمیت پوری ٹیم ہٹ وکٹ ہوگی اور ریزرو کھلاڑیوں پر مشتمل نئی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ اقتدار کا ہما شہباز شریف کے سر پر منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ زرداری کی پیپلز پارٹی کا سیاسی کھیل ختم ہونے والا ہے۔ بلاول، بختاور اور آصفہ نئی سیاسی پناہ گاہیں تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں 2-2.5 سال پاکستان پر عورت حکمرانی کرے گی اور اس کے بعد اس ملک کو اعلیٰ اور شاندار قیادت میسر آئے گی۔ ہندوستان میں بھی اسلام کا بول بالا ہوگا۔ مرد درویش اور صاحب زبان پیر پنجر سرکار نے ہمیشہ کی طرح اپنے چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی فرمائش پر 2020 اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں کچھ حقائق بیان کیے ہیں کہ آئندہ ان برسوں میں کیا ہونے والا ہے۔ پیر پنجر نے مزید کہا کہ 17 اگست 1988 جیسا سانحہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں ملک کی اعلیٰ قیادت پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یوں دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل قریب میں 2-2.5 سال پاکستان پر عورت حکمرانی کرے گی اور اس کے بعد اس ملک کو اعلیٰ اور شاندار قیادت میسر ہوگی۔ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے حرمت رسول پر پہرا دے، کہیں دیر نہ ہو جائے، پھر یہ نہ کہنا کہ خبر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 2038 میں پاکستان کی عمر 92 سال ہوگی اور اس وقت پاکستان پوری دنیا میں اہمیت اختیار کر جائے گا اور پھر پوری دنیا کے فیصلے پاکستان کی مرضی سے ہوں گے۔ افواج پاکستان، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی نظروں میں کھٹک رہی ہے، اس لیے یہ تینوں ملک پاک آرمی کو کمزور کرنا اپنا نصب العین سمجھتے ہیں۔ پیر پنجر سرکار کا کہنا تھا کہ درہ خیبر پر محافظ کھڑا کرنے کی ضرورت بڑھ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ کشمیر کی آزادی کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2029 میں کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور کرتارپور راہداری اس مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہی خالصتان کی بھی صبح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل ماہرین حرب یعنی فوج کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان اور دنیا کے حالات اتنے خراب ہوں گے کہ کسی سیانے کی ضرورت پڑے گی، اور پھر سیانہ ایک نہیں 2 یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ پیر پنجر سرکار نے کہا کہ ہماری تاریخ میں ایک نام شاہ نعمت اللہ ولی کا ہے۔ انہوں نے غزوہ ہند کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مارکہ بنیادی طور پر دریائے اٹک پر ہوگا اور دریائے اٹک میں پانی کی بجائے خون بہے گا۔ آگے چل کر شاہ نعمت ولی اللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان اس غزوہ میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری میں یہاں تشریف لائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی جہاد ہند میں حصہ لے سکے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ 4 مارکے 1948، 1965، 1971 اور 1999 میں ہو چکے ہیں، اور یہ چاروں مارکے غزوہ ہند کے زمرے میں آتے ہیں۔
لہٰذا آنے والے دنوں میں یہ مارکا ہو سکتا ہے اور اس مارکے کی ابتدا بھارت ہی کرے گا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی دہشت گردی زور پکڑے گی۔ نیو یارک، پیرس، لندن اور تل ابیب پر میزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی جنگ 2034 میں دکھائی دے رہی ہے۔ آگے چل کر مرد درویش کہتے ہیں کہ تیسری دہائی میں چین سپر پاور بن جائے گا۔ چین کی سرحد مشرق وسطیٰ اور انگلینڈ تک پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے لیے گورباچوف ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاک بھارت تعلقات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات مزید خراب ہوں گے اور وہ وقت بھی آئے گا جب پورے ہندوستان پر پاکستان کا قبضہ ہوگا۔ مودی کو اپنے ماریں گے اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیا جائے گا۔ فیروز خان گاندھی کا مسلمان خان کسی بھی وقت جوش مار سکتا ہے۔ 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آنے والا یہ ملک اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ دین اسلام کا عروج بھی اسی پاک سرزمین سے شروع ہوگا، کیونکہ پاکستان کا دوسرا نام مدینہ ثانی ہے، جو لاکھوں شہداء کے نذرانوں سے معرض وجود میں آیا۔ اس دھرتی کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ مدینہ ثانی کی سلطنت بنانے والا اس پر 40 سال حکمرانی کرے گا اور ہندوستان میں بھی اسلام کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔